بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ہے باب الریان۔ یہ باب الریان صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اسپیشل دروازہ ہوگا جو دنیا میں رمضان کے روزے رکھتے تھے، صرف رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ نفلی روزے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس دروازے سے صرف وہی داخل ہوگا جو روزے رکھتا تھا۔ اس دروازے سے کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اسپیشل دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے، اور اس کے اندر صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب یہ روزے دار سارے داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ اگر ہم جاتے ہیں کسی اسپیشل جگہ پر جاتے ہیں تو یا کسی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر وی آئی پی لوگوں کے لیے وی آئی پی دروازے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنت میں بھی ایک وی آئی پی دروازہ ہوگا جو صرف روزہ داروں کے لیے ہوگا۔ اس سے صرف وی آئی پی لوگ یعنی جو روزہ دار ہوں گے وہ داخل ہوں گے، اور اس کے علاوہ کوئی شخص اس کے اندر سے داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف وہ شخص داخل ہوگا جو دنیا میں روزہ کا اہتمام کیا کرتا تھا، چاہے وہ نفلی روزے کا اہتمام کیا کرتا تھا، چاہے وہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ رمضان کا روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ کا عاشق بنا دیتا ہے۔ اگر ہم روزوں کو صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں اور اس کا جو حق ہے اس حق کے ساتھ اگر ہم ادا کرتے ہیں تو تب ہمیں اللہ کا عشق حاصل ہوگا، تب ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، تب ہمیں اللہ سے محبت حاصل ہوگی۔ روزہ ہمیں اللہ کا عاشق تب بنا سکتا ہے جب جسم کے تمام آرگن وہ روزہ رکھے، ہمارے ہاتھ روزہ رکھیں، ہماری زبان روزہ رکھے، ہمارا دل روزہ رکھے۔ صرف روزہ یہ چیز نہیں ہے کہ ہم سارا دن بھوکے پیاسے رہے، ہم اپنا منہ بند کر کے بیٹھے رہے، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم ہمارے ہاتھ روزہ رکھیں، ہماری زبان روزہ رکھیں، ہماری آنکھیں روزہ رکھیں، ہمارا پیٹ روزہ رکھے۔ ہمارا پیٹ روزہ رکھے کہ ہم جب افطاری کا وقت آئے تو ہم کسی حرام چیز کو اپنے پیٹ میں نہ ڈالیں۔ ہمارے ہاتھ روزہ رکھیں کہ ہمارے ہاتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہماری زبان کا روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے کہ جو کسی کو تکلیف پہنچائے، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کا دل دکھایا جائے تو وہ کعبے کو منہدم کرنے کے برابر ہے۔ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں، ہماری زبان سے کسی کے لیے غیبت نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی کے لیے چغلی نہ نکلے روزے کی حالت میں۔ ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھیں غیر محرم کو نہ دیکھیں، ہماری آنکھیں حرام چیز کو نہ دیکھیں۔ ہمارے کانوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کان کسی کی غیبت نہ سنیں، ہمارے کان کسی کی چغلی نہ سنیں، ہمارے کان گانے نہ سنیں۔ تب جا کر ہم اگر یہ سارے اعمال کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو تب ہم روزے کا حق ادا کریں گے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن وہ سوئے رہتے ہیں، نہ ان کو فرائض کا ہوش ہوتا ہے، نہ وہ فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بس سارا دن سو کر روزہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ روزہ ہمیں فائدہ ہے، روزہ تو ادا ہو جائے گا لیکن جس طرح روزے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوگا۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ افطاری کا وقت قبولیت کا وقت رکھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے افطاری کا وقت یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھ سے میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کو دوں، مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخشوں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم افطاری کی اذانیں ہوتی ہیں، ہم تو جا کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، اور نہ ہم اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور نہ ہم کسی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم بس کھانے پینے کے لیے وہ دوڑ کر دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم نمازوں کا اور دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ رحمتیں، برکتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ تحائف رکھے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مہمان بہت قیمتی ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے انتہائی مہنگے تحائف لاتا ہے، تو ہم اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اچھے کھانے بناتے ہیں، ہم گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان بھی ایک ایسا مہمان ہے جس کی پورا سال تیاری ہوتی ہے، اور یہ رمضان جب ہمارے لیے آتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک اسپیشل مہمان اللہ نے بھیجا ہے، تو ہم بھی اس کے لیے ایسے ہی اہتمام کریں جیسے ہم اپنے مہمان کے لیے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اچھے کھانے بناتے ہیں۔ تو جب رمضان آتا ہے تو ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو ہم اپنے لیے ایک نیا سوٹ سلوا لیں کہ ہم نے یا پھر ایک صاف ستھرا اپنے لیے کچھ لباس رکھ لیں کہ ہم نے جب اللہ کے سامنے عبادت کرنی ہے تو یہ ہم نے اس لیے مخصوص کی ہے کہ ہم نے یہ رمضان میں پہننے ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔
اسی طرح جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھے اچھے خوشبوئیں بھی لگاتے ہیں. تو رمضان کے لیے بھی ہم نے کوئی ایسا خوشبو مقرر کر لینا کہ ہم نے یہ خوشبو لگا کر، یہ لباس پہن کر، یا اس خوبصورتی کے ساتھ اس پاک جگہ پر ہم نے جو ہے نا ہم نے نماز پڑھنی ہے. جیسے ہم اپنے مہمان کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو رمضان بھی ہمارے لیے ایک مہمان ہی ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے جس طرح ہم ایک اپنے قیمتی مہمان کے لیے جو ہے نا اہتمام کرتے ہیں. رمضان میں ہمیں اپنے عبادات میں اپنے آپ کو اتنا اللہ کے قریب کر لینا ہے، اللہ کے ساتھ اتنا جوڑ لینا ہے کہ ہم صرف رمضان میں ہی اللہ کے قریب نہ ہوں، رمضان کے بعد آنے والے مہینوں میں بھی ہم اللہ کی اسی طرح قریب ہوں جس طرح ہم اللہ سے رمضان میں قریب ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر رمضان کا ادا کرنے کا حق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.